جات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے، میں اٹھوں گا۔ جب آپ اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو اس عنوان کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ بنیادی طور پر جہاں قسمتوں کے متعلق اس لیسن میں ذکر کیا جانے والا ہے، میں اٹھوں گا، مطلب کیا کہ میں اپنے لوگوں کی عدالت کروں گا۔ میں ان لوگوں کی عدالت کروں گا وہ غریبوں کو تباہ کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی عدالت کروں گا جو مسکینوں پر رحم نہیں کرتے، جو مسکینوں پر ترس نہیں کرتے، کیونکہ وہ فریاد کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ فریاد کرتے ہیں، جب آپ کا کوئی بس نہیں چلتا، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں اٹھوں گا، میں ان کی عدالت کروں گا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ اس شخص سے کبھی نہ گھبرائیں جو آپ کا مقابلہ کرتا ہے، اس سے کبھی بھی خوف زدہ نہ ہوں جو آپ کا مقابلہ کرتا ہے، بلکہ اس سے خوف زدہ ہوں جو اپنا مقدمہ خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ کیونکہ جب خدا کسی بھی کام کو کرتا ہے تو پھر وہ اپنے لوگوں کا بدلہ لیتا ہے۔ یہاں ہم زبوروں میں بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں کہ کس طرح مشکلات اور ناانصافیوں نے زبور نویس کو گھیرا ہوا ہے۔ وہ ان حالات میں کیا کرتا ہے، یہ ہمارے لیے بڑا عام ہے۔ جب کبھی مشکلات آتی ہیں، جب ناانصافی اس دنیا میں ہوتی ہے، تو زبور نویس جب ہمیں یہ ہدایات کرتا ہے کہ کیا وہ کرتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے، ہر زبور میں جہاں پر ناانصافی کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں وہ آخر میں خدا کو پکارتا ہے، یہوہ کو پکارتا ہے، اور وہ اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کا انصاف کرے۔ تو اس لیے زبور نویس اپنی آہ پکار خداوند کے حضور پیش کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کا بدلہ لیتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کا دفاع کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو خدا کے قریب ہے اور وہ خدا سے فریاد کرتا ہے، خدا اس کا دفاع کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند اس دنیا میں آیا ہی غریبوں اور محتاجوں اور دوسرے اشخاص کو بچانے کے لیے ہے، اور وہ ان لوگوں کو بچائے گا جو اپنے آپ کو حلیم کہتے ہیں، جو اس دنیا میں حلیم ہے، جن پر زیادتی کی جاتی ہے اور وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کسی کا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا آج شاید ہمیں ایسی چیز نظر نہ آئے، آج شاید ہمیں لگے کہ خدا خاموش ہے۔ بعض کا جب مجھ پر مشکلات آتی ہیں تو شاید میں سوچوں کہ خدا کیوں خاموش ہے ان حالات میں۔ تو آج زبور نویس ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ان حالات میں خدا کیا کرتا ہے، خدا کس طرح اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ کس طرح اپنے لوگوں کو آگے لے کر چلتا ہے ان مشکل حالات کے دوران بھی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا ایک وقت مقرر ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے مقدس مقام سے اٹھے گا۔ کیوں اٹھے گا؟ کیونکہ اس کے کام انسان کی سمجھ سے باہر ہیں، کیونکہ وہ اٹھے گا اور اپنے لوگوں پر رحم کرے گا۔ مطلب کیا؟ اپنے کن لوگوں پر رحم کرے گا؟ جو کسی نہ کسی طرح مصیبتوں میں پھنسے ہیں، جو کسی نہ کسی طرح زیادتی کا شکار ہیں، جو کسی نہ کسی طرح دوسروں کے زیر اثر ہیں اور ان پر ظلم ستم کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے خدا اٹھتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب خدا اٹھتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے لوگوں کا بدلہ کس طرح لیتا ہے۔ یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا اپنا بدلہ کس طرح اپنے لوگوں کا لیتا ہے، آپ کا اور میرا بدلہ کس طرح لیتا ہے۔ آئیے بائبل مقدس میں سے
زبور 18 میرے ساتھ نکالیے، سامز 18۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یہ اس گیت کے الفاظ ہیں جو داؤد نبی اس وقت اس گیت کو گاتا ہے جب وہ ساؤل سے بھاگ رہا تھا۔ کہتا ہے اے خداوند تیری، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ جب میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا، اس پر غور کر رہا تھا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ کس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں؟ زبور 18 کی یہ پہلی آیت ہے۔ کس طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے ہم خدمت انسانوں سے بھی اسی طرح محبت رکھوں میں جس طرح خدا سے محبت رکھتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے یہ ہے، پھر کہتا ہے خداوند میری چٹان۔ یہ دیکھیں پہلی 3 آیات تھی، خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ خداوند کو وہ کیا کہتا ہے؟ چٹان۔ آپ کو پتا ہے چٹان کتنی سخت ہے؟ اس کے پیچھے پناہ لی جاتی ہے۔ جب دشمن آپ پر حملہ ہوتا ہے تو چٹان کے پیچھے آپ چھپ سکتے ہیں، پیچھے سے آپ اس پر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مجھے کہتا ہے نا خداوند میری چٹان ہے، یعنی کہ میں اس کے پیچھے چھپ جاتا ہوں جب دشمن مجھ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ میرا قلعہ۔ قلعہ کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے آپ کو کسی بھی طرح کے اٹیک سے، کسی بھی طرح کے حملے سے۔ جب آپ پرانے زمانے میں جب لوگ قلعے کے اندر چلے جاتے تھے تو پھر وہ بالکل محفوظ رہتے تھے۔ بہت سے بڑے بڑے شہر انہوں نے قلعے کے طور پر بنائے ہوئے تھے اور پھر وہ اس کے اندر رہتے تھے، اور پھر بیرونی دنیا جو ہے ان کی رسائی نہیں اس تک ہوتی تھی، دشمن ان پر کبھی بھی قابض نہیں ہو سکتے تھے۔ تو وہ خدا کو کیا کہتا ہے کہ تو میرا قلعہ ہے، میرا چھڑانے والا ہے۔ تو اگر میں کسی جگہ مصیبت میں پھنس گیا ہوں تو پھر خدا تو میرا چھڑانے ہے۔ پھر وہ کہتا ہے خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا۔ بھروسہ، اعتماد خدا پر رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سینگ، میرا اونچا برج۔ یہاں پر دیکھیں 7 طرح کی خدا کی خصوصیات بتائی گئی ہیں جو میری حفاظت کے لیے خدا کرتا ہے۔ تو زبور نویس بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے کہ خدا مجھے کس طرح تمام چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، تمام دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ میری چٹان ہے، وہ میرا زور ہے، وہ میری قوت ہے، وہ میرا قلعہ ہے، وہ میرا کیا ہے؟ سینگ ہے، نجات کا سینگ ہے، میرا نجات دہندہ ہے، میری چٹان، میرا قلعہ، میری قوت۔ اتنی باتیں تو اگر میں خود پر بھروسہ کرتا ہوں تو پھر خدا میرا لیے سب کچھ ہے۔ 17ویں آیت میں اسی باب کی، زبور 18 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے اس نے میرے زور آور دشمن اور میری عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ جب میرے دشمن مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہوں، جب میں ان کا مقابلہ نہ کر سکوں، جب مجھے ہر طرح سے پتا چلے کہ وہ مجھ پر حاوی ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ مجھے چھڑا لے گا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست ہے، اس کے اندر قوت ہے۔ ہم کیا تو مشکل حالات میں خدا میرا دفاع کر سکتا ہے؟ یس، وہ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، وہ آپ کا دفاع کر سکتا ہے، کیونکہ دوسری آیت اور تیسری آیت میں جو کچھ میں نے پڑھا ابھی آپ کے سامنے، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا ایسا کر سکتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں خدا اپنے آپ کو مکاشفہ میں دیکھے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا ایک گھوڑے پر بیٹھا ایک جنگجو کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، اور جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو مکاشفہ میں پتہ چلتا ہے کہ زمین کانپتی ہے اور اس کے نتیجے میں دھواں اور آگ اٹھتا ہے۔
اپنی طاقتور آواز سے دشمن کو مفلوج کر دیتا ہے۔ یہ ہے میری خدا کی طاقت۔ اور پھر وہ تھوڑا آگے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فطرت کی قوتوں کو اپنے تیر کے طور پر استعمال کرنا، اور اس طرح ان لوگوں کو جو اس سے پکارتے ہیں نجات دیتا ہے۔ فطرت کو کس طرح؟ زبور 18 7ویں آیت، تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئی، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ پھر کیا کہتا ہے 8ویں آیت، اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بسم کرنے لگی، کوئلے اس سے دھڑک اٹھے، اس نے آسمانوں کو بھی جکھا دیا اور نیچے اتر آیا، اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی، وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا، بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوں پر اڑا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح فطرت کو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ داؤد نے یہ زبور لکھے۔ داؤد جو ہے وہ خود بہت بڑا جنگجو تھا، اور وہ ذہین جنگجو تھا، ذہانت اس میں تھی، لیکن اس نے کبھی بھی اس مہارت کو استعمال کرنے کے لیے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کیا۔ اس نے اپنی طاقت تمام فتوحات کا فاتح خدا کو قرار دیا، جو ہمیشہ اس کے لیے لڑتا رہا۔ آئیے اسی باب کی 47 اور 48 آیت پڑھتے ہیں۔ زبور 18 اس کی 47 اور 48 آیت۔ ہمیں مزید چیزیں جو ہے نا واضح ہوتی نظر آتی ہیں۔ جب ہم بائبل کے حوالوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی واضح طور پر ہمیں بتایا گیا ہے۔ 47 اور 48 آیت، وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے، وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، بلکہ تو میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ یہاں پر کیا کرتا ہے؟ وہ جنگجو جو دوسروں کو مغلوب کرنا جانتا تھا، جاتی جولیت کو اس نے مارا اور اس نے بہت سی فتوحات حاصل کی، لیکن وہ یہاں پر کیا کہتا ہے کہ تو میرا انتقام لیتا ہے۔ یعنی تمام طرح کی فتوحات، تمام طرح کی بلندی، تمام طرح کی نعمتیں، برکات دینے والا تو ہے، تو میرے لیے فتوحات کو حاصل کرتا ہے، تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ خدا کے عزم کو دیکھیے، داؤد کے عزم کو دیکھیے کہ کس طرح خدا ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں کس طرح وہ ہمدردی اور برائی کو شکست دینے کے لیے وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے۔ ہمارے اندر جو شک پایا جاتا ہے اسے دور کرنا چاہتا ہے۔ کئی دفعہ ہم شک کرتے ہیں کہ شاید خدا میری حفاظت نہ کرے، لیکن وہ اس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں صرف اس کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ وہ یہ سب کچھ مقررہ وقت پر انجام دے، کیونکہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہم اسی طرح اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس مقررہ وقت سے آگے نہیں جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کس طرح انصاف کرتا ہے۔ خدا کا انصاف جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو آئیے زبور 12واں باب نکالتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح انصاف کرتا ہے۔ اگر آپ زبور 12 باب اور اس کی 5 آیت پڑھیں تو آپ کو مزید پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح انصاف کرتا ہے۔ غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہ کے سبب سے خداوند فرماتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا اور جس پر پھنکارتے ہیں اسے امن و امان میں رکھوں گا۔ بائبل واضح کرتی ہے کہ خدا ناانصافی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے خدا مظلوم کی مدد کرتا ہے، خدا
محتاج کی مدد کرتا ہے. جب اس کے آگے فریاد کرتے ہیں تو خدا سنتا ہے اور پھر انہیں انصاف دینے کے لیے خدا خود اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے جب وہ کمزور اور بیماری کو محسوس کرتا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں اور اس کے اپنے داؤد کے بارے میں بڑا واضح ہے، کیا کہتا ہے کہ جب وہ کمزور بیمار محسوس کرتا ہے اور اس کے اپنے دوستوں نے چپکے سے اس کی موت کی خواہش کی تو داؤد نے خدا سے فریاد کی. زبور 41 اور اس کی 7 سے 9 آیات ہم پڑھتے ہیں. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے مجھ سے عداوت رکھنے والے سب مل کر میری غیبت کرتے ہیں، وہ میرے خلاف میرے نقصان کے منصوبے باندھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسے تو برا روگ لگ گیا ہے، اب وہ جو پڑا ہے تو پھر اٹھنے کا نہیں. بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں وہ کمزوری کی حالت میں ان دوستوں کا بھی گلہ کرتا ہے جو اس کے بہت قریبی تھے. اپنی نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے اپنا مقدمہ خدا کے مہربان ہاتھوں میں دے دیا. تو جب ایسے حالات آتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں؟ کیا میں اپنا مقدمہ خدا کے آگے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اس یقین دانی کے ساتھ کہ وہ اس کی سنے گا، کیونکہ وہ سنتا ہے، وہ ہر وقت سنتا ہے. آئیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 4 آیت میں وہ کیا کہتا ہے. یہاں پر لکھا ہے میں نے کہا اے خداوند مجھ پر رحم کر، میری جان کو شفا دے کیونکہ میں تیرا گناہ گار ہوں. تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ ان حالات میں اقرار کرتا ہے. اور پھر جب وہ اقرار کرتا ہے تو خدا، آپ کو پتہ ہے کہ جب اقرار کرتا ہے تو پھر خدا سنتا ہے. اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے. خدا سے امید رکھ کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں اس کی ستائش کروں گا. ان حالات میں کیا کہتا ہے کہ مجھے خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ضرورت مندوں کے ساتھ خدا کا رویہ ہمیں اس طرح محسوس کرنے کی دعوت دیتا ہے، یعنی ہمیں ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. یسوع مسیح کا رویہ ایسا تھا کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرتا تھا. اس طرح کا رویہ رکھنے والوں کو خدا بدلہ دیتا ہے، کیونکہ خدا جب بدلہ دے گا، جب آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو لازمی طور پر خدا بدلہ دے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا. آپ پر اور مجھ پر مصیبتیں آتی ہیں تو جب ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو خدا میرا خیال رکھتا ہے. مجھے متی 25 باب بڑا پسند ہے، جہاں پر وہ کہتا ہے کہ جب تو نے کھانا کھلایا، تو نے کپڑا پہنایا، تو نے جوتا پہنایا، منہ سے ننگا تھا، تو جیل میں گیا، تو میرے ساتھ. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں کسی کے ساتھ کرتا ہوں تو میں خدا کے ساتھ کرتا ہوں. تو کتنے ہم سب چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی دعوت کریں، یسوع مسیح کے ساتھ رہیں، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ طریقہ کار ہے ہمیں ظلم کے خلاف اٹھنے کے لیے. وہ کہتا ہے اپنی حکمت یا قابلیت پر نہیں بلکہ خدا کی حکمت اور طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں وہ کہتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہو. صرف وہی انصاف سے کام لے سکتا ہے. خدا ہر طرح کی بدسلوکی کرنے والے مظلوموں کی مدد کرنے میں کبھی غفلت نہیں کرتا. ہر طرح کی جو مصیبت میں جو بدسلوکی جن پر طاری ہے، جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، خدا انہیں ہر وقت لینے کے لیے تیار ہے. یہ تو خدا کا انصاف تھا، لیکن انسان کا انصاف کیسا ہے؟ زبور 82 میں 3 آیت میں لکھا ہے غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غم زدہ اور مخلص کے ساتھ انصاف کرو.
یعنی کہ ہر طرح سے مجھے اور آپ کو انصاف کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو یہ اتنی عقل عطا کی ہے کہ ہم لوگوں کا بہتر طریقے سے انصاف کر سکیں، اس میں ہم کسی کو نہ لائیں۔ اگر ہم دوسروں کو اس کے اندر لاتے ہیں تو پھر ہم انصاف نہیں کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی میں بہت سے رہنما تھے اور وہ بہت سے جج بھی تھے۔ وہ جج کیا سوچتے تھے؟ وہ جج یہ سوچتے تھے کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم جو چاہیں وہ کریں گے، ہمیں اس کی کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ پرواہ کرتے تھے۔ آئیے زبور 72 اس کی پہلی دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ زبور 72 اس کی پہلی اور دوسری آیت، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اے خداوند بادشاہوں کو اپنے حکام اور شہنشاہوں کو اپنی صداقت عطا فرما۔ کیوں وہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ انصاف نہیں کرتے، اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ جو لوگ خدا کے وفد کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں وہ دیوتا کہلاتے ہیں۔ وہ جو ہیں اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو دیوتا کہلانا پسند کرتے تھے۔ وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا۔ خدا کہتا ہے کہ میں عدالت کروں گا، کیونکہ وہ انصاف نہیں کر رہے۔ زمینی جج انسانی سوچ ہے، وہ بالکل اس کے برعکس ہے جو خدا مجھ سے اور آپ سے توقع رکھتا ہے۔ 82 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ تو خدا عدالت کرے۔ غم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے؟ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگ ناانصافی سے عدالت کرتے ہیں، وہ شریروں کی طرفداری کرتے ہیں۔ کہتا ہے کب تک تم شریروں کی طرفداری کرو گے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے کہ آپ شریروں کی طرفداری کریں اور پھر ناانصافی سے کسی کا انصاف کریں؟ بہت دفعہ جب وہ فیصلہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، یا کہ ہم انصاف کے ترازو میں تول کر فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ لوگ جن کو خدا مقرر کرتا ہے وہ بہت سی جگہوں پر انہیں انصاف کرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص وہ جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے خدا کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ تو خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے، چاہے لوگ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، ہر وقت خدا جو ہے اس نے آپ کو یہ قوت دی ہے۔ اگر آپ کے اندر اس نے صلاحیت پیدا کی ہے تو اسے استعمال کرے۔ یونا 19 باب میں 10 اور 11 آیت میں یوں لکھا ہے، یونا 19 باب اس کی 10 اور 11 آیت، یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر اختیار نہ ہوتا۔ یعنی کہ اختیار مجھے اور آپ کو کہاں سے ملا؟ پلاطوس سے یسوع مسیح مخاطب تھے اور وہ اس سے کہہ رہے تھے کہ یہ اختیار تجھے اوپر خدا سے ملا ہے۔ تو اگر آپ کو اختیار خدا سے ملا ہے تو پھر آپ اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر انصاف کیا کریں۔ انہیں جو اختیار ملتا ہے وہ انہیں خدا کے سامنے جواب دہ بناتا ہے۔ آپ کو اور مجھے، میں اور آپ اس کے آگے جواب دہ ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق انصاف نہیں کرتے تو پھر خدا مجھے اور آپ کو پوچھے گا کہ آپ کو جو اختیار دیا تھا آپ نے اس کا استعمال کیسے کیا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بڑی اچھی طرح دیکھ بھال کر انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غم زدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ خداوند یہ کہتے یہ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں، زمین کی سب بنیادیں ہل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انصاف
نہیں پایا جاتا، اور جب انصاف نہیں پایا جاتا تو پھر خدا اپنے مقدس کلام سے مجھے اور آپ کو بہت سے طریقے کی نشاندہی کرتا ہے، جس کے تحت مجھے اور آپ کو انصاف کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ میں نے ابھی آیات پڑھی، تیسری اور چوتھی آیت، تو یہاں پر کیا لکھا ہمیں بتاتا ہے، خدا ایسے طریقوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ خدا مجھے بتاتا ہے اگر ہم صحیح فیصلہ کرتے ہیں تو وہ حق تعالیٰ کے فرزند کہلاتے ہیں، تو ہم حق تعالیٰ کے فرزند کہلائیں گے۔ چھٹی آیت میں لکھا ہے، میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، کیوں؟ جب تم اچھا انصاف کرتے ہو۔ بصورت دیگر وہ خود خدا کے فیصلے کی زد میں آئیں گے۔ 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور عمرہ میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ اے خدا اٹھ زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب کو منہ کا مالک ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نہیں کرتے انصاف تو پھر خدا کہتا ہے کہ میں انصاف کروں گا، اور جب وہ انصاف کرے گا تو پھر اس کا غضب نازل ہوتا ہے۔ زبور 69 اس کی 24 آیت میں تھا، اپنا غضب ان پر انڈیل اور تیرا شدید قہر ان پر آ پڑے۔ کن پر؟ جو انصاف نہیں کرتے۔ ہم زبور 137 اس کی نامی آیت کے الفاظ کو کیسے ہم دیتے ہیں؟ کہتا ہے وہ مبارک ہوگا جو تیرے بچوں کو لے کر چٹان پر پٹک دے۔ اور یسوع مسیح کے الفاظ کو جہاں وہ ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت رکھنے کے لیے کہتا ہے، ہم اسے کس طرح کہتے ہیں؟ آپ بار بار زبور نویس کے خیالات کو پڑھیں، وہ بار بار کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں پر جو مجھے ستاتے ہیں تو خدا بدلا لے، تو ان کو ہلاک کر دے۔ وہ زبور جو خدا سے بدلہ لینے اور اس کے غضب ناک لوگوں پر نازل کرنے کی التجا کرتے ہیں، سخت اور پریشان ہوتے ہیں۔ میں ہوتا ہوں ان کو دیکھ کر، پڑھ کر، کیونکہ خدا نے مجھے کہا کہ دشمنوں سے محبت رکھو۔ خاص طور پر جب ہمارا ذہن میں اپنا غصہ اور اپنا انتقام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو اس وقت مجھے ندامت ہوتی ہے۔ تاہم زبور نویس نے کبھی بھی اب یہ نہیں کہا کہ میں بدلہ لوں گا۔ وہ اپنے طور پر بدلہ لینا نہیں چاہتا، بلکہ وہ خدا پر چھوڑ دیتا ہے جو اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا کسی طرح کا ظلم کرتے ہیں، کیونکہ خدا ہی سچا انصاف کر سکتا ہے، انسان سچا انصاف نہیں کرتا اور لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الفاظ اس لیے کہ ہم واضح طور پر دیکھ سکیں کہ اچھائی اور برائی کو خدا ہلکا نہیں لیتا۔ خدا ان کو بدلہ دے گا جو آج برائی کرتے ہیں، جو آپ کو ستاتے ہیں۔ برائی کے اپنے نتائج ہوتے ہیں اور خدا کا غضب اس کے خاتمے کا واحد ذریعہ ہے، کیونکہ غضب ہوتا ہے، انتقام لوگ لیتے ہیں، لوگ مختلف طرح سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو خدا کا ایک انتظام ہے، کیونکہ اگر وہ اس چیز کو نہ روکے تو برائی جو ہے وہ کبھی بھی نہ رکے، اور خدا کا غضب برائی کا بہترین خاتمہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم خود اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ برائی کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ خدا کا انتقام ہے۔ جب تک پھر ہم مقدس کی بات کی جاتی ہے، جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سمجھا۔ زبور 73 اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب زبور نویس دیکھتا ہے کہ لوگ رشک کرتے ہیں، لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ترقی کرتے ہیں، ان کے بچے ترقی کرتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے حسد آیا، لیکن جب میں نے جا کر ان کے انجام کو مقدس کے اندر دیکھا تو میں خدا کی حمد کرنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ان کے انجام کو دیکھ لیا تھا کہ ان کے ساتھ آخر میں کیا ہوگا۔ آسمانی مقدس جو اس وقت آسمان پر موجود ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق عدالت سے ہے۔ عدالت کے ساتھ اس کا بہت ہی گہرا تعلق، باطنی مقام میں جہاں خدا کا بیٹا کروبیوں میں بیٹھا حکومت کرتا ہے، جہاں پر وہ عدالت کا کام
کر رہا ہے وہ مجھے اور میری اور آپ کی عدالت کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں گناہ کی معافی اور انصاف کی بحالی ہوتی ہے۔ مقدس، خدا کا مقدس، یہ وہ جگہ ہے۔ جو لوگ جنات جہنم سے چمٹے رہتے ہیں انہیں معافی ملے گی، لیکن جو اسے مسترد کرتے ہیں وہ ان کی مذمت کرتا ہے۔ تو اس لیے عہد کے صندوق سے بڑا واضح تھا کہ عدالت خدا کی شریعت 10 احکام کی تکمیل اور اس کی خلاف ورزی پر مبنی ہے۔ خدا کے 10 احکام ہیں، ان پر بھروسہ کرنا اور انہیں ماننا مجھ پر اور آپ پر فرض ہے، کیونکہ عدالت کی بنیاد خدا کی شریعت ہے۔ خدا کی معافی کا مکمل یقین خدا کے خادم عدالت کی گھڑی کے منتظر ہے، کیونکہ جب ہم پر زیادتی ہوتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں ان حالات کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دن انصاف ہوگا اور وہ انصاف خدا کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ ہم بہت سی مشکلات میں آج اس دنیا میں ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، لیکن خدا سے دعا کریں کہ وہ انصاف کرے، اور جب وہ انصاف کرے گا تو اس کی دوسری آمد کا وقت ہوگا۔ جیسے بادل میں کمان، سورج کی روشنی اور بارش کے اتحاد سے بنتی ہے۔ بادل کے اندر جو کمان آپ دیکھتے ہیں نا، وہ سورج کی روشنی اور بارش کے اتحاد سے بنتی ہے۔ اسی طرح عرش کے گرد، آسمان کے گرد جو کچھ قضا پائی جاتی ہے، رحم اور انصاف کی مشترکہ طاقت کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ محض انصاف نہیں جسے برقرار رکھا جائے، کیونکہ یہ خدا کے تخت کے اوپر وعدے کی کوسے قضا کے جلال کو گرہن لگائے گی۔ انسان صرف قانون کی سزا دیکھ سکتے ہیں۔ اگر انصاف نہ ہوتا، سزا نہ ہوتی، تو خدا کی حکومت کا استحکام نہ ہوتا۔ یہ فیصلے اور رحمت کا ملاپ ہے جو نجات کو مکمل کرتا ہے۔ تو انصاف کے بغیر نجات مکمل نہیں ہوتی، اس لیے خدا انصاف کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خدا انصاف میں دیر تو کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک دن انصاف کرے گا۔ تو میں اور آپ اسی دن میں کے انتظار میں، کہتا ہے کہ وہ اٹھے گا اور وہ اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا۔ تو آئیے ہم اس بات کو اچھی طرح پہنا لیں کہ خدا ہی انصاف کرتا ہے، اور اس انصاف کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اگر میں اپنے ہاتھ میں انصاف کو لے لیتا ہوں تو پھر خدا میرا انصاف نہیں کرتا ہے، بلکہ میں انصاف کو اپنے ہاتھ میں لے، خدا کہتا ہے اچھا تو خود ہی کر پھر۔ اس لیے خدا کو موقع دیں کہ وہ آپ کا انصاف کرے، نہ کہ آپ خود، کیونکہ اس کے وعدے بہت ہیں کہ وہ انصاف کرے گا۔ تو آئیں ہم اس پر بھروسہ کریں اور اس کے انصاف کا انتظار کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو ویری مچ۔